ایک جنگ جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہوئی، جس میں ہندوستان کو بدترین شکست ہوئی، اس کا بدلہ ہندوستان کھیل کے ذریعے سے لینے کی کوشش کرتا رہا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میچ ریفری جب تک برطرف نہیں کیا جاتا آئی سی سی کی طرف سے، تب تک پاکستان ایشیا کپ کے جو مزید میچز ہیں وہ نہیں کھیلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم نے کھیل کو سیاست میں جاتے تو دیکھا ہے، مگر کمپلیٹلی کھیل جو ہے وہ سیاست بن جائے یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اور میں ذکر کر رہی ہوں اس کھیل کا جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام کے دھڑکنوں میں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان نہیں، اس پورے بلکہ ریجن کے خون میں شامل ہے، اور وہ ہے کرکٹ۔ کل جو کچھ ہوا ہے اس نے ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل ایونٹ اس پورے میچ کو جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ ایک جنگ جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہوئی، جس میں ہندوستان کو بدترین شکست ہوئی، اس کا بدلہ ہندوستان میچ کے میدان میں یعنی کھیل کے ذریعے سے کے ذریعے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا رہا، اور اس نے کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہندوستان ویسے میچ میں تو کامیاب ہوا، بد نصیبی ہماری ٹیم کی اور ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو ایک بدنیتی ہے اور بد فطرتی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ کل جب میچ کا جو معاملہ تھا اس میں اگر آپ دیکھیں، ابھی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میچ ریفری جب تک برطرف نہیں کیا جاتا آئی سی سی کی طرف سے، تب تک پاکستان ایشیا کپ کے جو مزید میچز ہیں وہ نہیں کھیلے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ، اور اس نہج تک پاکستان کیوں آیا، یہاں تک کیوں کھڑا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جب اہم ترین میچ تھا اور ایک پوری دنیا کی نظریں اس میچ کے اوپر لگی تھی، اس وقت ہندوستان کی ٹیم کا جو جارحانہ رویہ تھا وہ قطعی طور پر وہ اسپورٹس مین اسپرٹ انہوں نے نہیں دکھائی، جو کہ ایک اسپورٹس کی جان ہوتی ہے، جو کہ ایک کھیل کی جان ہوتی ہے۔ اور کیا ہوا کہ جب پاکستان کے پلیئرز آئے تو کوئی ہینڈ شیک نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد یعنی ایک نارمل میچ کے اندر لوگ آتے ہیں، اپنے جو مد مقابل ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھیل کا آغاز کیا جاتا ہے، ٹاس کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میچ ریفری کی موجودگی میں ٹاس ہوا، کوئی ہینڈ شیک اس کے بعد نہیں ہوا، اور انڈین کیپٹن جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو رویہ آپ نے دیکھا کہ پورے میچ کے اندر وہ دیکھنے کو ملا کہ کوئی ایسی یعنی کوئی رابطہ نہیں تھا، دیکھا جائے کنیکٹ تھا کمپلیٹلی۔ اور اس کا سب سے بڑی اس کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جو میچ ریفری تھا اس نے یہ تسلیم کیا کہ ہندوستان کے کہنے کے اوپر اس نے ہینڈ شیک جو ہے وہ نہیں کرنے دیا۔ تو یہ اتنی شرمناک بات ہے، یہ اتنی شرمناک اور اتنی اخلاقی طور پر گری ہوئی بات ہے کہ جس کا ہندوستان جو ہے وہ شکار ہوا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ پارٹنر بنے ہیں وہ میچ ریفری جنہوں نے ان کی بات جو ہے وہ تسلیم کی۔ یہ جو میچ ریفری تھے ان کا نام اینڈی پائے کرافٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بھارتی حکومت کی طرف سے ایسا کرنے کی ہدایت ملی تھی، اور جب میچ پریزنٹیشن کی، یعنی جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ختم ہوا، انڈیا نے پاکستان جیتا اور تقریب ہوئی، تو پاکستان کا جو پھر اس کے بعد پاکستان کے جو کیپٹن تھے انہوں نے بھی احتجاجاً جو ہے وہ اس کے اوپر انٹرویو نہیں دیا، اور کہا کہ کیونکہ وہاں پر جو اینکر تھے وہ بھارتی تھے اور وہ انڈین تھے، اور وہ اس سے پہلے جو ان کے کیپٹن آئے وہاں پہ اور انہوں نے آ کے پہلگام کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی شو کی، اور ان کے لواحقین کو انہوں نے کہا کہ یہ فتح ان کے نام، اور ان کی جو فورسز ہیں ان کے حوالے سے جو پیغام دیا اپنی انڈین فورسز کے حوالے سے۔ تو یہ ایک پورا پولیٹیکل سٹیج تھا جو کہ تیار کیا گیا تھا آئی سی سی کی جانب سے، اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے کرکٹ بورڈ کی، انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کی، اس کی جانب سے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ریفری جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا، یعنی وہ تسلیم کر رہا ہے کہ بھارتی حکومت نے اس کو ہدایات دی۔ انہوں نے کیوں ہدایات تسلیم کی؟ اس کی وجہ یہ کہ آئی سی سی کے جو سربراہ ہیں وہ جے شاہ ہیں، وہ بھی ایک انڈین ہیں، اور وہ جے شاہ جو امیت شاہ کے بیٹے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری اسٹیبلشمنٹ جو انٹرنیشنل کرکٹ کی ہے وہ ساری کی ساری انڈین ہے، اور انہوں نے جس طرح سے اس پورے میچ کو فکس کیا،
اور آپ 2-3 مرحلوں کے اوپر آپ نے دیکھا، میں اس پہ نہیں جاتی کہ کس طرح سے امپائر کے فیصلے تھے، مگر اگر آپ دیکھیں تو بھرپور طریقے سے یہ ایک پوری کوشش تھی جس میں کہ پاکستان کو ہر طرح سے جو ہے وہ شکست دینا اور ان کو جو ہے ان کی تضحیک کرنا اور انٹرنیشنلی اس پلیٹ فارم کو پولیٹیکلی استعمال کرنا، اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا جو ہے اس کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں کچھ لوگوں کے کمنٹس دیکھ رہی تھی ٹویٹر کے اوپر، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو روی شاستری اور یہ جب کمنٹری کر رہے تھے اس میں جو کمنٹری کا ایک بوتھ ہوتا ہے اس کے اندر جب بیٹھے تھے تو وسیم اکرم صاحب جو تھے وہ بھی انتہائی انکمفرٹیبل جو ہے وہ لگ رہے تھے، اور ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی یعنی بالکل الگ میچ کا مزہ ہی اس طرح سے نہیں تھا، کیونکہ انڈینز جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ وہ انہوں نے گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اس طرح سے۔ اور ایک موقع پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وسیم اکرم کو کمنٹری چھوڑ کے جانا پڑا، ابھی اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن وسیم اکرم جیسی شخصیت کو جو ہے وہ اپنی کمنٹری چھوڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا۔ کس طرح کا رویہ ہوگا، کس طرح کا ماحول ہوگا، اس طرح کے ماحول میں کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو واپس وہاں پہ جو انڈیا کے اندر ہو رہا تھا کہ جی پاکستان سے میچ ہی نہ کھیلا جائے، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہی نہیں چاہیے، کرکٹ کے پاکستان جہاں پہ ہوگا ان تمام ٹورنامنٹ سے نکلنا چاہیے، پوری ایک کیمپین جو تھی وہ وہاں پہ لانچ کی گئی اور ہندوستان میں انوائرمنٹ بنایا گیا کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کھیلنا چاہیے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا، کرکٹ ٹیم کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا گیا اور پھر اس کو اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف اس پلیٹ فارم کو انٹرنیشنلی پولیٹیسائز کر کے اس کو پیش کیا گیا۔ یعنی اتنی چالاکی ہے ہندوستان کی کہ ایک طرف اپنے گھر میں بیٹھ کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھیلو نہیں کھیلو نہیں کھیلو، پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں کھیلنا آپ نے، اور جب کھیلنے آئے ہیں تو اس پورے پلیٹ فارم کو انٹرنیشنلی یوز بھی کیا ہے۔ تو یہ ان کی چالاکیاں ہیں۔ پہلے بھی 9-10 مئی کی جو جنگ تھی یا مئی کے مہینے میں جو جنگ ہوئی اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ تو ہماری بدنصیبی کہ کل ہماری ٹیم جو ہے وہ بہتر پرفارم نہیں کر سکی یا ان کو جس طرح سے ان کو حالات کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بعد میں بات ہوگی، لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ پوری طرح سے اس کو جو ہے وہ ہندوستان نے استعمال کیا۔ محسن نقوی صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ چیئرمین ہیں کرکٹ بورڈ کے، کہ یہ جو اس کے بعد اگر یہ میچ ریفری تبدیل نہیں ہوتا تو پاکستان یہ میچز جو ہے ایشیا کپ کے وہ نہیں کھیلے گا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس جنگ سے نکلتا ہے اور اس جنگ کو جیتتا ہے۔ اللہ کرے ہماری ٹیم اتنا اچھا کھیلے، اللہ کرے ہماری ٹیم اتنا بہترین پرفارم کرے کہ ایشیا کپ ہم لے کے آئیں، اپنے گھر لے کے آئیں اور پھر ہندوستان کو جواب دیں جس طرح سے ہم نے 9 اور 10 مئی کو جواب دیا ہے۔ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی پرفارم کرنا ہے، ان کو بھی ایک ہو کے کھیلنا ہے، کم از کم اس ایشیا کپ کے اندر ان کو اپنی جو فتح ہے وہ منوانی ہے، ان کو ہر صورت جو ہے وہ پاکستان کو فتح یاب کروانا ہے، اور اس کے لیے ایک ٹیم یکجان ہو کے کھیلنا پڑے گا، سیاست سے بالا تر ہو کے کھیلنا پڑے گا اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ لڑنا پڑے گا۔ یہ ایک اور جنگ ہے، یہ ایک اور لڑائی ہے، یہ ایک اور اب پاکستان بنا دی گئی، انفارچونیٹلی نہیں بننی چاہیے تھی۔ پاکستان نے کبھی کھیل کے میدانوں کو استعمال نہیں کیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے کہ جب یہ کوٹلہ شاہ جو اسٹیڈیم ہے انڈیا کا 9 اور 10 مئی جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی، وہاں پہ میچ ہو رہا تھا IPL کا، اور دلی جو اسٹیڈیم ہے، اور پاکستان کے ڈرونز اس کے اوپر تھے۔ میں آپ کو بالکل باوثوق ذرائع کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات کہ جب وہ اوپر تھے تو آرمی چیف کے پاس یہ اور ایئر چیف کے پاس یہ آپشن تھا، اور ایئر چیف نے کہا بھی کہ ہمارے جو PSL ہے وہ برباد کی گئی ہے کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ اٹیک کر دیں۔ تو آرمی چیف نے یہ اس وقت کہا تھا کہ ہماری دشمنی کھیل سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان تماشائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری دشمنی ہم نے ان کو جواب دینا ہے، کیونکہ انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا اور پھر پاکستان نے وہ ڈرون جو تھا اس کو اس اسٹیڈیم کے باہر گرایا۔ تو میرا خیال ہے یہ ہوتے ہیں جو فتح یاب لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو فتح جو کہ کریجیس ہوتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں۔ بزدلوں کا یہ کام نہیں ہے، اور جو بزدل ہوتے ہیں وہ کھیل کو استعمال کرتے ہیں، وہ کھیل کے ذریعے سے جنگ لڑتے ہیں۔ جو جنگ کے میدان میں ڈھیر ہوتے ہیں
وہ کھیل کے میدان میں شیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہندوستان نے کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن آپ پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، اور پاکستان کی ٹیم دعا کے ساتھ ساتھ ہمت بھی کرے تاکہ ہم سر اٹھا کے یہ کپ اپنے ملک لا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔